تو میرے بھائیوں اسی بات کو کہا گیا ہے مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی. دیکھیں کتنے واضح شخصوں میں کہا گیا مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا. مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھو گے. اور آگے کی بات کہہ کر سب کو ختم کر دیا. نے ترتیہ نے چترت نے پنچ نے سشٹ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشم کا. دوسری باری تم اٹھائے جاؤ گے, دوسری باری تمہارا جنم ہوگا. نہ تیسری بار, نہ چوتھی بار, نہ پانچویں بار, نہ چھٹی بار, نہ ساتویں بار, نہ آٹھویں بار, نہ نویں بار, نہ 10ویں بار. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہی تمہیں اٹھایا جائے گا. تیسری بار نہیں, چوتھی بار نہیں, پانچویں بار نہیں, آخری 10ویں بار بھی نہیں. یعنی نہ تم مرنے کے بعد کتا بنو گے, نہ بلی بنو گے, نہ چوہا بنو گے, نہ بندر بنو گے, نہ چھچوندر بنو گے, نہ آلو پیاز لہسن. یہ سب چیزیں تو بننا ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جیون ہوگا, دوبارہ زندگی دی جائے گی. یعنی تمہیں تمہارے وجود کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی کو قرآن نے کہا ہے أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ أَلَمْ يَكُنْ نطفة من منی یمنا. اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ارے اپنے وجود پر, اپنے شریر پر, اپنے استعداد پر غور کر. کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو ایک حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو تیری ماں کے پیٹ تک پہنچائی گئی, جو رحم مادر تک پہنچائی گئی؟ پھر اسی منی کے قطرے سے, اسی حقیر پانی کی بوند سے اللہ نے تیری ہڈیاں بنائی, اسی سے گوشت بنایا, پھر ہڈیوں میں گوشت ڈالا. اللہ نے تجھے بنا سبا کر درست کیا. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. گوشت کا لوتھڑا بھی بنایا, جمع ہوا خون بنایا, گوشت کا لوتھڑا بنایا, ہڈیاں بنائی, گوشت بنایا, ہڈیوں میں گوشت ڈالا, آنکھیں بنائی, دماغ بنایا, چہرہ بنایا, دل بنایا, ہاتھ بنائے, پیر بنائے. فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. تجھے بنا سوا کر پورا انسان کی شکل میں تجھے باہر لے آیا. اتنا ہی نہیں, فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. تیری ماں کے پیٹ ہی کے اندر اس نے مرد بھی بنا دیا, عورت بھی بنا دیا, مذکر بھی بنا دیا, مؤنث بھی بنا دیا, لڑکا بنا دیا, لڑکی بھی بنا دیا. او میرے بندو, جب میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں اس پانی کی ایک حقیر بوند سے, اس پانی کی ایک ذلیل بوند سے, ہم جب یہ سارے کے سارے کام کر سکتے ہیں رحم مادر میں, ہم اس کی ہڈی بنا سکتے, ہم اس کا گوشت بنا سکتے, ہم ہڈیوں میں گوشت بنا سکتے, ہم آنکھیں بنا سکتے, ہم دل بنا سکتے, ہم دماغ بنا سکتے, ہم بھیجا بنا سکتے, ہم ہاتھ بنا سکتے, پیر کے ناخن اور ہاتھ کے ناخن بھی بنا سکتے, اور ہاتھوں کی انگلیوں کے پور بھی بنا سکتے, ہم اس کے نشان بھی بنا سکتے. جب یہ سارے کام ہم کر سکتے تو آئے میرے بندو تم ہی نرنے کرو, فیصلہ کرو. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. تو کیا وہ اللہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتا؟ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یحیی کا معنی تو یہی ہے کہ کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد, مٹنے کے بعد, گلنے اور سڑنے کے بعد کیا وہ انسان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ ارے جب تم تھے نہیں تب تم کو لے آیا, تو کیا تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ نہیں لا سکتا ہے؟ غور کرو میرے بھائیو, دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے کہ یہ کہتا ہو کہ مرنے کے بعد انسان جیوت نہیں ہوگا. یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے.
ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اب ہم اور آپ کا رسول نہیں آیا تھا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی ڈرانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ کیا تم نے اس کی باتوں کو نہیں سنا تھا؟ یا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا؟ یہ جہنم میں جلتے جائیں گے، کھالیں جھلستی جائیں گی، لیکن چیختے ہوئے جنت کے دروازہ سے کہیں گے ہاں آیا تھا، قلنا بلا، آیا تھا، ایسا نہیں ہے، آیا تو تھا، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، ہمارے پاس آئے تو تھے، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی ایک بھی نہ مانی، ہم نے ان کو جھٹلایا، فَكَذَّبْنَا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وَقُلْنَا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا صاف صاف تم جھوٹ بولتے ہو، تم ڈرانے والے، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے میری طرف کچھ بھی نہیں اتارا، یعنی ہمیں ان باتوں کا یقین ہی نہیں تھا جو وہ کہتے تھے۔ ہم سوچتے تھے ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہو، جنت بھی ملے جہنم بھی ملے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو مرتے کے بعد سڑتے اور گلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، یہ دوبارہ زندہ ہو، ہمیں ایسی ان چیزوں کا یقین ہی نہیں تھا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اے جہنم کے داروغہ سنو، اے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہم نے اپنے کانوں سے ان نبیوں کی، رسولوں کی، علماء کی باتوں کو سنا ہوتا، اور ناقل، اور عقل سے کام لیا ہوگا، عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ ہم نے عقل و شعور سے کام نہیں لیا، ہم نے سنا نہیں ان کی باتوں کو، ہم سن رہے ہیں لیکن ابھی یہاں سے نکلیں گے تو ہم ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صبح فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بتا دیں گی کہ جرجیس صاحب نے تقریر کی، اس کا کتنا اثر پڑا۔ میڈیکل سائنس میں ایک بیماری ہے جس کا نام ڈائریا ہے، سنا ہے نا ڈائریا؟ ڈائریا جانتے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ لوز موشن، پانی جیسی پتلی لیٹرین ہے، انسان جو بھی کھاتا ہے وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، پیٹ کو لگتا ہی نہیں ہے، نہ خون بنتا ہے اس کا، نہ طاقت بنتی ہے، جو کھایا منہ سے وہی چیز پانی میں مل کر اندر جا کر لیٹرین کے راستے سے باہر، اس کو کہا جاتا ہے ڈائریا۔ منہ سے کھایا دوسرے راستے سے باہر، جو کھایا اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا آپ کی باڈی پر، کیونکہ نہ وہ طاقت دے رہا ہے، نہ وہ خون بنا رہا ہے، نہ آپ کے اندر انرجی پیدا کر رہا ہے، وہ چیز آپ کی باڈی پہ لگی نہیں رہی ہے۔ 20 25 موشن آپ کو دن بھر میں ہو رہے ہیں، جو منہ کے راستے سے کھاتے ہیں اور لیٹرین کے راستے سے وہ چیز باہر ہو جائے، اس چیز کو میڈیکل سائنس کی زبان میں بولا جاتا ہے ڈائریا۔ یہ ڈائریا ہے، ایک راستے سے کھایا دوسرے راستے سے نکل گیا۔ ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے، جو سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ جس طرح کھانے اور پینے اور طاقت کی چیزوں کا اثر ہماری باڈی، ہمارے دل، ہمارے پیٹ، ہمارے جسم پر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اتنی لمبی چوڑی جلسے تقریریں اور کانفرنسوں کا اثر ہمارے شریر پر، ہمارے وجود پر نہیں ہوتا ہے، ہماری روح پر نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہم نے اس کو نکال دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہماری زندگیوں پر، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، جس طریقے سے انسان کا جسم بیماریوں سے ملوث ہوتا ہے، اس کو بخار آتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ چیختا چلاتا اور درد سے کراتا ہے، جس
طرح انسان کا جسم بیماری میں ملوث ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیماری سے ملوث ہوتی ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک تو باڈی اور دوسری روح۔ باڈی میں روح ہے تو انسان ہے، یعنی دونوں چیزیں جب تک ہے تو انسان ہے۔ باڈی بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ باڈی کی بیماری بخار کا آنا، کھانسی کا آنا، پیٹ کا درد ہونا، لوز موشن ہونا، یہ جسم کی بیماری ہے۔ روح کی بیماری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پریشان کریں۔ روح کی بیماری یہ ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں کدورت رکھیں، غیبت کریں، چغلی کریں، حسد کریں اور کسی سے جلے اور کسی سے کڑے اور اپنے دل میں کسی کے بارے میں برا سوچیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے جسم کی بیماری کا علاج ہے اللہ نے اتارا ہے، اسی طریقے سے روح کی بیماری کا علاج بھی اللہ نے توبہ اور استغفار اور ایک دوسرے سے گلے اور شکوے کو دور کر کے معافی اور تلافی کر کے ختم کر دینا، یہ روح کا علاج ہے۔ روحانی علاج کرو، جسمانی علاج تو دوا سے ہو جائے گا، روحانی علاج کرو، روحانی علاج۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور جہنم میں ہمیں کیسی کیسی سزائیں دی جائیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ منظر دیکھ کر یاد کرو، یہاں جرجیت صاحب نے کسی کو الٹا سیدھا بول دیا، وہ آدمی کمزور ہے، اس کا بھائی کھڑا ہو گیا، اے مولانا تیری ہمت کیسے پڑی، تو نے میرے بھائی کو الٹا سیدھا بولا۔ یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے آ جاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے دوڑ پڑتی ہے اور چیخنے لگتی ہے، آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں بھائی بھائی کے کام آ جاتا ہے، باپ بیٹے کے کام اور بیٹا اپنے باپ کے کام آ جاتا ہے، یہاں ماں اپنی بیٹی اور بیٹی اپنے ماں کے کام آ جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے کام آ جاتا اور آ جاتی ہے۔ لیکن اس منظر کو بھی تو اٹھاؤ، دیکھو، غور کرو، سوچو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، کون انکار کر سکتا ہے قرآن کی اس آیت کا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا قیامت کے دن، جو نظر پڑی ہے میرا بھائی بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ ارے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاس تو خود ہی نیکیاں نہیں ہیں، کہیں میرا بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، ارے ہم کہاں سے دیں گے؟ یا بھائی بھائی کے لیے مدد کے لیے دوڑتا ہے، وہاں بھائی بھائی کو دیکھے گا تو بھاگے گا، تو بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، آدمی اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، ماں کو دیکھو بھاگے گا، ماں کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہو دنیا میں، لیکن قیامت کے دن ماں کو دیکھو گے تو بھاگو گے، کہیں ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یعنی بھائی جہنم میں جائے جائے میری وجہ سے، میں نہ جاؤں، ماں جہنم میں جائے جائے میری وجہ سے، میں نہ جاؤں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے باپ کو دیکھ کر بھی بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا۔ دنیا میں محبت باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنے باپ کا علاج کرایا، لکھنؤ کی گلیوں میں پھرتا رہا، کاندھے پہ اٹھاتا رہا، چل نہیں پاتے تھے تو گود میں لے کر سیڑھیوں پہ اٹھا کر ہاسپٹل میں لے کے جاتا رہا۔ اس وقت احساس ہوا کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ غور کیجئے، آخری وقت سانسیں اٹکی ہوئی تھی، میں ان کے قریب تھا، اس وقت دیکھا روح نکلنے کا منظر کیا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ موت کے قریب ہوتے گئے، آنکھیں اشکبار ہوتی گئی،
یہ محبت ہوتی ہے ایک باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے. لیکن قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ باپ پر نظر پڑی تو بیٹا بھاگے گا، میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹے. وہاں دماغ ایسا ہی کر دیا جائے گا، وہاں ذہن ایسے ہی ہو جائیں گے. میرے بھائیو، جو دنیا کے اندر ایک عورت اپنے شوہر کو دوسری عورت برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میری زندگی میں آ جائے. میرے بھائیو، جب ایک مرد کو وہاں 72 حوریں دی جائیں گی تو وہاں کی عورتوں کا اور دنیاوی بیوی کا حال یہ ہوگا کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ذہن ایسا ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں جلن ختم ہو چکی ہوگی، حسد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، یہ چیز کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے اس کے دماغ میں ہوگا ہی نہیں کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے جنت کی کسی اور حور کے پاس جائے، کیونکہ یہ چیز وہاں ختم ہو چکی ہوگی. یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض نکل چکا ہوگا، اور اللہ ایسا مزاج بنا دے گا کہ کوئی پرمیشن کیا، وہ خود چاہے گی کہ تم اس کے پاس بھی جاؤ، اس کے پاس بھی جاؤ. میرے بھائیوں، ایسا ذہن ہوگا کہ جب باپ کو دیکھا جائے گا تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا. آج مجھ سے میرا باپ ایک نیکی نہ مان بیٹے. ہاں، اس منظر پر غور کرو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لفظ صاحبتی پر غور کرو. اور وہ اس کی ایک یہ سٹینڈ